اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رات عبادت ہو رہی سی، عبادت دو قسم دی ہوندی ہے۔ ایک یہ ہوندی ہے جو بھی اللہ دا حکم ہوئے تو نبی علیہ السلام دا طریقہ ہوئے او دے عمل کرن دے نال کھانا کھائے، لٹرین وچ جائے، سفر کرے، اونوں عبادت گنیا جاندا ہے۔ یعنی ایک عبادت ہوئے سب کچھ کردا رہندا ہے، کاروبار کردا رہندا ہے، رزق حلال کماندا رہندا ہے، ترکڑی تولدا رہندا ہے، سودا کردا رہندا ہے، عبادت ہوندی ہے۔ ایک عبادت وہ ہوندی ہے کہ سب کچھ چھڈ کے کرنی ہوندی ہے، وہ ہوندی ہے نماز۔ تو نماز دے وچ یہ دسیا ہے جڑا نماز دے نقشہ ہوندا ہے وہ اگر کسی ہور اگے کیتا جائے تو وہ اللہ دی عبادت نہیں ہوندی ہے، کسی اور دی ہوندی ہے۔ مثلا ہاتھ بھر کے کھلوندا ہے، دھیان تھلے کر لیندا ہے، او دے کول منگدا ہے، جی دے اگے بھی کھلوندا ہے، او دی عبادت کردا ہے۔ اللہ کے کھلوندا تے اللہ کے کھلوندا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر دربار اگے، مزار اگے، بت اگے، گاں اگے، کسی پیر اگے ان کے ہاتھ بن کے کھلو کے تھلے دھیان کر کے او دے کول منگدا ہے تے اللہ دی برابری ہوندی ہے، 100% مشرک ہو جاندا ہے۔ دوجا یہ کیا سی کہ جس وقت انسان رکوع تے جاندا ہے، رکوع تے جا کے آپ جھک جاندا ہے تے اپنے آپ نوں یہ ثابت کردا ہے کہ میں جھک گیا، تسی نہیں جھکنا کسی کے۔ سبحان ربی العظیم، وہ بہت عظمتاں والا ہے۔ تو اللہ پاک دی ذات سمجھا رہے ہیں، میرے تو علاوہ کسی اگے نہیں جھکنا، کسی پیر اگے گوڈیاں تے ہاتھ لا کے، پیر تے ہاتھ لا کے جھکنا نہیں۔ یہ بھی یہی حق کہ خالق دے اگے مخلوق جھکے، مخلوق دے اگے مخلوق نہ جھکے۔ دوجا یہ دسیا سی عبادت وہ ہوندی ہے الدعاء والعبادت، اللہ کو منگنا بھی عبادت ہوندی ہے۔ تو منگن دے 3-4 طریقے دسے سن سورہ فاتحہ جو۔ ایک دے طریقے دسے سی انسان اللہ دیاں تسبیحاں کردا رہے، نہ منگے، اللہ پھر بھی مدد کر دیندے۔ یعنی انسان 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر نماز تو بعد کہندا نہ بھی منگے، اللہ سمندر دے جھاگ جنے گناہ معاف کر چھڑدے تے ہر کلمے دے بدلے بہت بڑا سبحان اللہ کہنا، درخت لگ جائے منگن تو بغیر۔ تو اللہ پاک کو منگن تو بغیر جس وقت سجدے پہ کے آندا سبحان ربی العظیم، وہ نہیں بھی نہ منگدا، او دے کے جھک کے تے اودیاں حمداں تے تسبیحاں بیان کردا ہے۔ تو اللہ پاک نو پتہ لگ جاندا کہ یہ جھکے ہے، میریاں حمداں بیان کردا پیا، اور نہ بھی منگے اللہ پھر بھی دئی جاندے نے۔ تو فرمایا اے انسان اگر تو میرے تو علاوہ کسی اور کے چوکے اُنہاں نوں کوئی ہستی سمجھ کے کرنی والا سمجھ کے میرے وانگو کسی اور کے چوکے ہو تو پھر تو جہنم دا بالن بن جائے گا۔ اسی طرح فرمایا جڑا بندہ ایک باری کہندا سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، آپ فرمایا ایڈا وڈا جنت درخت لگدا ہے، 100 سال گھوڑا پائیدا رہے، او دا سایہ نہیں مکدا، وہ سایہ نہیں مکتا تے زمین ٹھیکے دی نہیں ملدی، زمین بھی مفت نال مل جاندی ہے۔ اج بھی تسی کراچیوں گھوڑا پجا لو، 10-15 دن گجران آ جائے گا، گجران نے پجا جو تو 10-15 دن پشاور ٹپ جائے گا، انہوں ایک مہینہ پجا لو، 1 سال پجا لو، 100 سال پجا لو، ایک بار سبحان اللہ کہہ لو، ادو بڑا درخت لگ جاندہ ہے۔ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹਮਦਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ کہ جتنی مخلوق ہے نا یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ساری مخلوق جڑی ہے وہ اللہ دیاں تسبیحاں کردے نے۔ اللہ ہر شے اون دئی ہوندا ہے، زندگی دیندا ہے، صحت دیندا ہے، کھانا دیندا ہے، پینا دیندا ہے، رہن دا بندوبست کردا ہے، سارے سمندر دیاں مچھیاں نو اللہ پاک دیندا ہے، جنگل دے جانوراں نو اللہ پاک دیندا ہے، سب نو دیندا ہے تے او کردے کی نے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو جیڑا آدمی چلدیاں اڑ پھردیاں اڑدیاں بیٹھے جہاں کاروبار نہیں چلتا وہ ضروری یہ نہیں کہ منگتے ہی رہو یا اللہ مجھے کام دے، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، ایک وقت آئے گا اللہ پاک اپنی رحمت کرن گے، اپنی مہربانی کرن گے، اللہ پاک دی ذات انہوں ہر قسم دیا نعمتاں تے ہر قسم دیا موجاں عطا کر دیں گے۔ تو اس بنا دے ہوتے اللہ پاک کو منگن دے کہ میں کہ یہ بھی طریقہ ہوندا ہے، سجدے پہ کے کہندا سبحان ربی اللہ عظیم، پہلا کہندا اللہ اکبر، پہلا کھلوندا پھر رکوع جاندا تے ہاتھ چک کے ثابت کردا تسی سب تو بڑے ہو تے میں کی ہاں، آ جے میں چھوٹا جا، میں تواڈے کے ذلیل ہاں، میں تواڈے کے عاجز ہاں، سبحان ربی العظیم، تسی یہ نہ چکن تو پاک ہو، تسی شانہ والے ہو، تسی عظمتاں والے ہو۔ تو فرمایا جیڑا بندہ اس وقت سے سبحان ربی العظیم کہندا رہندا ہے نماز دے وچ عام چلدے پھردے بھی، تو اللہ پاک دی ذات انہوں اپنی رحمت دے نال اپنی مہربانی نال سب کچھ عطا کر چھڑدے نے۔ بلکہ بعض جگہ یہ دسیا ایک بندہ دعا منگدا ہے کہ قرآن پڑھدا ہے، میں دعا منگنے والے قرآن پڑھنے کو اللہ بہت عطا کر چھڑدا۔ اس بنا تے اللہ پاک دی ذات اگے چکنا کسی اگے چکنا نہیں، تے ذہن وچ یہی رکھنا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ۔